کہ آج عطا تارڑ صاحب نے کہا کہ جی 11 مہینے سے خان صاحب پیش نہیں ہو رہے ہیں اور 11 مہینے سے مفرور ہیں. حضرت آپ کے تو جو متولی ہیں اور آپ کا جو مرشد ہیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ میرا خیال ہے 18 نومبر کو 2019 کو صرف 4 ہفتے کے لیے بانڈ دیا, 34 ملین پاؤنڈ کا بانڈ دیا کہ میں جی چونکہ میرے پلیٹلیٹس جو ہیں 15,000 تک گر گئے ہیں اور میں چونکہ شوگر کا مریض ہوں تو ایک خصوصی ایئر ایمبولینس جو ہے اس کو قطر کے راستے سے لے گئی. اور اس یقین دہانی پہ کہ ملزم نہیں تھا, وہ مجرم تھا, کنوکٹ تھا, 7 سال اس کو سزا ہوئی تھی. جدہ کے جو اسٹیل مل تھا اس کے وہ بتا نہیں سکے عدالت کو کہ جی وہ وسائل ان کے پاس کہاں سے آئے, اور 10 سال سزا ایون فیلڈ کیس میں ہوئی. ایک کنوکٹ کو 426 کے تحت سزا سسپینڈ کر کے بیرون ملک صرف شوگر کی علاج کے لیے اور 15,000 پلیٹلیٹس کے لیے بھیجنا, ابھی تک اس کے پلیٹلیٹس واپس شاید نہیں آئے ہیں. وہ 11 مہینے خان صاحب کے تو گن رہا ہے. یہ وضاحت کیوں نہیں دے رہا ہے قوم کو؟ کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ آپ کا لیڈر اپنی حکومت ہونے کے باوجود 2 کیسوں میں کنوکٹ ہونے کے باوجود, اور جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کی یہ پلی بھی ریجیکٹ کی ہے کہ آپ چونکہ مفرور ہو چکے ہیں تو لہذا ہم آپ کی اپیل ہی نہیں سنتے ہیں. تو لہذا ان تمام حالات میں پہلے تو آپ یہ وضاحت دیں, قوم کو یہ بتائیں کون سی چیز منع کر رہی ہے آپ کے لیڈر کو واپس آنے سے, اب جبکہ سب کچھ آپ کا ہے, سارے لوگ آپ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ساری اسٹیبلشمنٹ آپ کی ایما پہ ہیں, سارے ادارے جو ہیں پولیس انتظامی افسران آپ کے لیے وہ کچھ کرنے کو تیار ہیں جو شاید کفار نے بھی مسلمانوں کے خلاف اور اہل مکہ کے خلاف اس جبر اور استبداد کے معیار کو نہیں اپنایا تھا جو آج آپ کی حکومت, آپ کے ہرکارے, آپ کے ادارے اپنائے ہوئے ہیں. لوگوں کے گھروں میں خواتین کی بے پردگی, بار بار آپ ان کے گھروں کو چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں, آپ ان کے کاروباروں کو بند کر رہے ہیں, آپ ان کی بیوی بچوں کے پیچھے سڑکوں پہ بھاگ رہے ہیں, آپ نے ان کی گاڑیاں اٹھائی ہیں, آپ نے ان کے رشتہ داروں کو جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ نے یہ سب کچھ کر دیا. اور جو نہیں آ رہا ہے وہ اس اکتوبر میں 4 سال اس کو پورے ہو جائیں گے. اور جناب علی یہ ٹی وی پہ ڈٹائی سے کڑے ہو کے اور بے شرمی سے قوم کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان 11 مہینے میں, عمران خان کو تو آپ نے ہتھکڑی پہنا کے اور اس کی توہین کر کے پکڑ کے آپ نے اسی توشہ خانہ کیس میں اسی ہمایوں دلاور صاحب کے عدالت میں پیش کیا. تو لہٰذا ہم یہ ضرور دیکھیں آج کل کوئی موقف آپ نے جو بتایا, کوئی موقف پی ٹی آئی کا کسی بھی صورت میں, کیونکہ ان کو اندیشہ ہے کہ شاید پی ٹی آئی کے کسی آفس بیئرر کی جو ہے کوئی بات پی ٹی آئی کے ورکر کو یا عوام پاکستان کو پہنچے گی تو وہ اس سے حوصلہ پکڑیں گے. انہوں نے عوام پاکستان کو کس کو تختہ مشق کس کو بنایا, عوام پاکستان کو بنایا ہوا ہے ڈرا کے. ملک جو لوگ اپنی قوم کو ڈراتے ہیں, اپنی ملک کے شہریوں کو ڈرا رہے ہیں, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہم نے اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے ہیں, اپنے مقاصد پورے کرنے ہیں. یہ قانون میں بھی اور ہر ضابطے اور قاعدے کے تحت یہ فستائیت ہیں اور کچھ نہیں ہے. عرض کر دوں, دیکھیں اب آپ نے دیکھ لیا سارے قوانین انہوں نے نیب کے قوانین کی دھجیاں اڑا دی. یہ جو آئے روز شریف خاندان کے لوگ بری ہو رہے ہیں, اور ساتھ میں ٹکر یہ بھی آ رہے ہیں کہ ایف آئی اے کے دفتر جو افسر تھے وہ سر جھکائے کھڑے رہے, خاموش رہے. یہ ٹرائل ہے, یہ پروسیکیوشن ہے. یہ آپ قوم کو یہ پیغام دے رہے ہیں نا کہ جنہوں نے کیا تھا اربوں روپے لے گئے, اب آپ ان کو صاف کر رہے ہیں, اس گند کو صاف کر رہے ہیں. یہ قوم کا پیسہ تھا جو لے کر گئے ہیں, اس پیسے کی جو چوری ہوئی ہے اس کو صاف کرنے میں جو لوگ ابیٹمنٹ کر رہے ہیں وہ پورے قوم کے ساتھ غداری کی مرتکب ہو رہے ہیں. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں. نواز شریف صاحب جو ہیں, میں اس پہ پی ٹی آئی کا موقف ضرور دوں گا. اس کا آنا موجودہ حالات میں صرف ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پھر عدالتیں کیا کریں گی, کیونکہ پاکستان کا فوجداری قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو پروکلیمڈ افینڈر ہو, قانون سے بھاگا ہوا ہو, اس کے بنیادی حقوق جو ہیں
وہ پھر اس کو اویلیبل نہیں ہوتے ہیں. ہم نے سینکڑوں لوگوں کی جو کہ پی اوز ہیں ان کے سپریم کورٹ نے اس حد تک قرار دیا ہے کہ کسی پی او کے لیے وکیل کا وکالت نامہ جمع کرنا بھی توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. لہذا ہم یہ ضرور دیکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ آیا نواز شریف صاحب کی آمد پہ اس کو ہتھکڑیاں پہنائی جاتی ہیں, جیل بھیجا جاتا ہے, یا اس کو جو ہے وہ مغلیہ دربار کی طرح سلامی دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ حضور ہم سے غلطی ہو گئی تھی, آپ جیسے معتبر ہستی کو جو ہے سزا جو ہے باطل ناخواستہ دی گئی تھی. ہم ضرور دیکھیں گے عدالتوں کا رویہ اس پہ. پر اس وقت مقدمات تقریباً 2 سنچریاں کمپلیٹ ہو چکی ہیں, 200 سے زائد مقدمات ہو چکے ہیں. رانا ثناء اللہ کا بیانات ہم دیکھیں, عطا تارڑ کے بیانات دیکھیں, سب اشارہ کر رہے ہیں کہ عمران خان اگست سے پہلے یا اگست تک انہیں گرفتار کر لیا جائے گا, زیر حراست ہوں گے. کیا اسی مقدمے کو بنیاد بنا کر انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے, یا کوئی ایسا اور تگڑا مقدمہ آپ کی نظر میں اس وقت سامنے آیا ہے کہ جسے بنیاد بنا کر عمران خان کو گرفتار کیا جائے؟ دیکھیے توشہ خانہ کیس کیا ہے. توشہ خانہ کیس یہ ہے کہ توشہ خانے سے جو تحائف وصول کیے ہیں وہ الیکشن کمیشن کے قوائف جو فارمز تھے ان میں ڈسکلوز نہیں کیے. گزارش یہ ہے کہ یہ تحائف وصول کرنا پاکستان کے قانون نے یہ حق دیا ہوا ہے اور دیا ہوا تھا, اور یہی تحائف اس سے 10 گنا زیادہ تحائف میاں محمد نواز شریف صاحب 3 دفعہ کے وزارت عظمیٰ کے ادوار میں لے چکے ہیں. شہباز شریف صاحب لے چکے ہیں, مریم نواز کوچ نہ ہوتی ہوئی بھی لے چکی ہیں, ان کے بہت سارے وزراء جو ہیں لے چکے ہیں. اگر یہ جرم ہے تو صرف پی ٹی آئی کے چیئرمین کے خلاف کیوں ریفرنس آ رہا ہے یا کیس یا استغاثہ آ رہا ہے؟ یہ اور جو ہیں یہ دودھ کے دھلے ہوئے ہیں, انہوں نے ایڈمیٹڈ پوزیشن ہے, اس کو قانون کی زبان میں ڈسکریمنیشن کہا جاتا ہے کہ اگر سملرلی پلیس پرسن میں سے ایک کو آپ سنگل آؤٹ کرتے ہیں تو لہذا ان کی الیکشن کمیشن کو یہ نظر نہیں آ رہا ہے کہ ان لوگوں نے بھی یہی توشہ خانے سے تحائف لیے ہیں, اور توشہ خانے کے تحائف جو ہیں سملرلی پوزیشن جو خان صاحب کی ہیں وہی میاں محمد نواز شریف صاحب کی ہیں, شہباز شریف صاحب کی ہیں, مریم نواز کی ہیں, اور ان کے تو دیگر رشتہ داروں نے بھی توشہ خانے پہ ہاتھ صاف کیے ہیں. تو لہذا توشہ خانہ کیس جو ہیں قانون کی نظروں میں جو کیس ناقابل دست اندازی پولیس ہوتا ہے, نان کاگنیزیبل ہوتا ہے, وہ ایک معمولی کیس ہوتا ہے جس کی سزا بہت کم ہوتی ہے. خان صاحب کو ایک ایسے کیس میں جو ہے وہ استغاثہ الیکشن کمیشن مل کے پراسیکیوٹ کر رہے ہیں جس کی کوئی قانونی, کوئی اخلاقی اور کوئی ضابطوں کے مطابق کوئی جسٹیفیکیشن اویلیبل نہیں ہے. یہ کیس جو ہے اس کی مینٹینیبلٹی ہم نے چیلنج کی ہوئی ہے. میٹر ابھی ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے, کیس کو لگنا ہے اور انشاءاللہ یہ واضح ہو جائے گا. اسی لیے تو ہم جج صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں ہو وقت تو دے, اگر آپ کا ایک فیصلہ غلط ہے تو قانون نے ہمیں حق اپیل دی.